لے کے اور پاکستان کے بھی تمام جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سب نے اس دہشت گردی کے عمل کو برا بھی جانا ہے اور اس کو مذمت بھی کی ہے۔ اس میں جو انسانی جانیں گئی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی کسی کو اتنی کمپنسیشن دینے سے اس کی تشفی ہو جائے گی تو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردی بلوچستان کے اندر جاری ہے یا پورے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کراچی میں بھی تو اٹیک ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، کے پی کے اندر بھی ہوتا ہے، ایون پنجاب کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی منصوبہ سازی ہے پاکستان کے خلاف جو کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمارے وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا کردار، میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ ادا نہ کرے تو شاید دشمن کو اس ملک کے اندر ایک سنگل بلاسٹ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم کنونشن وار کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور مسلمانوں میں ہم واحد ہیں، اور ویسے ہم ساتویں یا چھٹی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کبھی اس نے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر، کبھی صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، کبھی لاسانیت کی بنیاد کے اوپر، اور کبھی محرومیوں کو بہانہ بنا کر اس بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر دہشت گردی کو، انتشار کو، افراتفری کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ معصوم بچے، عورتیں، جوان جو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، ان پہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں نہتوں کے اوپر اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس میں میں اپنی فورسز کو، لا انفورسمنٹ جتنی بھی ہماری فورسز، ایف سی ہو، فوج ہو، پاکستان ریلوے ہو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ خراج تحسین میں اکیلا پیش نہیں کر رہا، پوری پاکستانی قوم پیش کر رہی ہے، اور دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ جو رسپونڈ ٹائم تھا وہ زیادہ تھا، کم تھا، اس میں کیا خرابیاں تھیں، اس کو چھوڑتے ہوئے جب وہ پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ سوئسائڈر کو انہوں نے قابو کیا، اس دوران ایک بھی کیجولیٹی نہیں ہوتی، ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوتی، ایک بھی شہادت نہیں ہوتی۔ یہ اب دنیا سٹڈی کرے گی کہ یہ پروفیشنلزم کی ایک انتہا تھی، معراج تھی، اور میں اپنے ان کمانڈوز کو، اپنے ان فوجی جوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کم سے کم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26-27 کی فگر جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک جان کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کی قیمت کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے انٹلیکچوئلز، سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں نا جی کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پلاٹس کی خاطر، پیسوں کی خاطر وہ اپنی جان دیتے ہیں، تو کیا میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا اس کو پلاٹ دوں گا، لاہور میں ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، وہ پنڈی کے ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، کسی جگہ لینا چاہے، وہ اپنا وہ بچہ مجھے دے دیں شہادت کے لیے، جو جب سب سے خوبصورت بھی ہو اور فزیکلی سب سے زیادہ فٹ بھی ہو۔ کوئی نہیں دے گا، کوئی اربوں میں نہیں دے گا، کوئی کھربوں میں نہیں دے گا۔ تو اس لیے جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ کمانڈرز جسے زرار کمپنی کے کمانڈرز کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر، اور کم سے کم انہوں نے سمجھا، میں خود اور ہمارے بہت سارے لوگ جب رات گئے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، تو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اگر 2 بھی پھٹ جاتے ہیں، 3 بھی پھٹ جاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اس کی ذات کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں، بہت سارے ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، اب ہم سے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں انڈر دا کارپیٹ بات کروں، نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی دہشت گرد ہوگا، جہاں ہوگا وہاں اس کا پیچھا کیا جائے گا۔
اور اگر وہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ اور جاتا ہے, ہماری ملک سے باہر چلا جاتا ہے, تو وہاں بھی اس کو جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ پاکستانی فوج ہے جس نے پہلے بھی ایسے بہت ساری جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں وہ لڑی ہیں, آج سے نہیں لڑ رہے, پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا, اور ہماری یکجہتی بھی قائم اور دائم رہے گی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول پنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو, کسی سندھی کو مارا گیا ہو, کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوئے ہوں گے, میں نہیں کہتا, اس کی میں گارنٹی نہیں کرتا, لیکن صوبائیت کی بنیاد کے اوپر, لسانیت کی بنیاد کے اوپر تو یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے, سارا بلوچ جو ہے وہ سندھی کے خلاف نہیں ہے, وہ کسی سیٹلر کے خلاف نہیں ہے. چند لوگ ہیں اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ یہ پسماندگی کا رونا روئیں یا جو مرضی کریں اس بنیاد کے اوپر یہ. لیکن دشمن کو کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہوئی کہ 50% بلوچ آپ کا جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں ہے. 50% بلوچ, 40% وہ ہے سندھ کے اندر, 10% ہے وہ پنجاب کے اندر, باقی 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر. لیکن آپ نے کبھی سندھ میں اور پنجاب کے اندر کبھی یہ لڑائی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے. جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن کیونکہ پاکستان ریلوے پورے ہمارے پاکستان کو جوڑتا ہے, یہ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے, یہ وہ والا ایسٹ نہیں ہے. یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارے دلوں کو بھی جوڑتا ہے, ہماری سرحدوں کو بھی جوڑتا ہے, اور ہمارے لیے یکجہتی کا ایک پیغام بھی ہے. اور ان کی ٹرینز کے نام بھی ایسے ہیں, کسی جگہ جعفر ایکسپریس, کہیں بولان ایکسپریس ہے, کہیں بہت مطلب کہ آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ, کہیں خوشحال خان کھٹک اپنے ہے, کہیں اپنا موسیٰ پاک کا نام ہے, بہاؤدین ذکریہ کا نام ہے. تو یہ بہت سارے پاکستان کی ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتا ہے. یہ جو ہے یہ آپریشن سسپینڈ تھا اس واقعے کے بعد. میں اپنے ریلوے کے تمام, خاص طور پہ ڈی ایس ریلوے کی ساری ٹیم کو بھی, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, بلکہ آپ بھی اس کو اکنالج کریں گے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں تو 24, 26, 27 کلومیٹر تک کوئی روڈ نہیں جاتی, روڈ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. پھر اسی پٹری کو استعمال کیا گیا ریسکیو کے لیے. ہمارے لوگوں نے فوری رسپونڈ کیا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالا. اس جو وہاں سے نکل کے آئے تھے, پہنچ گئے تھے کسی اسٹیشن پہ, وہاں سے نکالا, پھر اس جگہ کے اوپر لے کے گئے اور وہاں سے ریسکیو کیا لوگوں کو. سیکیورٹی پرسنلز جو تھے وہ اس پہ بیٹھ کے وہاں تک گئے, وہاں سے واپس آئے, اور اس کے بعد اپنے ٹریک کو چند دنوں میں ہم نے ٹھیک کر لیا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 دنوں میں ہم 2 دن کے اندر ہم دوبارہ آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ پوری ریلوے کے جتنی ہمارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی خراج تحسین کے قابل ہیں, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے. اب ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے اندر اس آپریشن کو اس سے بڑھ کر جو پہلے شروع تھا یہاں پہ, یعنی یہاں پہ ہم 3 ٹرینیں چلاتے تھے اس آپریشن سے پہلے, یہی ہے جی. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگر بولان ٹرین جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ چلتی تھی, اب انشاءاللہ تعالی 7 دن جو ہے وہ بولان ٹرین جو ہے وہ ہم چلائیں گے. یعنی ہم دشمن کی اس کوشش کو ہم نے ناکام کر دیا کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں, ہم پشیمانی کی طرف چلے جائیں, ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں. ہم بیک فٹ پہ نہیں ہوئے, بلکہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری ٹرینیں 3 چلتی تھی تو آپ اگر 6 اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 چلیں گی یعنی. اور اس کے علاوہ آج میں نے جو بات کی ہے ڈی ایس صاحب سے, سی او صاحب سے, ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, آئی جی صاحب ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے جو اسٹیشنز ہیں وہ ونریبل ہیں, وہاں پہ مطلب کہ فینس نہیں ہے,
وہاں پہ اسکینر نہیں ہے, وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے, ہمارے پاس فورس اتنی نہیں ہے ریلوے پولیس کے پاس. ہم انشاءاللہ آئی جی صاحب نے چارج سنبھالے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, 500 کے قریب انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. پہلے فیز ہیں, اس فیز کے اندر انشاءاللہ 70% جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ ہم جو اپوائنٹ کریں گے, ان کی تعیناتی کریں گے, وہ ہم انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کریں گے, اور باقی ہم باقی شہروں کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم 1000 کے قریب مزید کریں گے, اور اس کے لیے جو پکٹوں کی ضرورت ہوگی وہ ایف سی کے ساتھ اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم نے آج پلان کی ہے, اور اس پلاننگ کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے. پہلی جو ہماری ٹرین ہے کل پشاور سے, جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی. پرسوں انشاءاللہ یہاں سے ہم فل فلیج جعفر ایکسپریس کو جو ہے پشاور ایکسپریس کے پشاور کے لیے روانہ کریں گے, اور اس کے لیے پھر بولان وہ ایکسپریس جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے چلائیں گے, اور وہ 2 دن کی بجائے ہم 7 دن چلائیں گے. وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہم نے کر لیے ہیں. یہ واقعات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں, بڑے بڑے واقعات آتے ہیں, پوری دنیا میں آتے ہیں, اور قومیں وہی ہیں جو اس کا مقابلہ کرتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم 29 تاریخ کو ہم ویسے ٹوٹل وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق پورے پاکستان میں 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں عید کے لیے. پہلے 2 چلتی تھیں, 3 چلتی تھیں. اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے احکامات کے مطابق ہم 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ٹرین جو ہے وہ اس میں 5 میں سے 29 تاریخ کو یہاں سے اسپیشل ٹرین چلے گی عید کے لیے. اس کے علاوہ جو عید کے دنوں میں پہلے, دوسرے اور تیسرے دن کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے کہنے کے مطابق ہم نے اکانومی کلاس کے لیے رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے سارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے کا, ان کے ساتھ مل کے ہم ایس سی پی ایس ٹی پہ بھی ایسے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی ہوں گے, اور جو ہمارے اسٹیشنز کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے بھی. اپ لفٹنگ کے کارگو کی بات کی ہے کہ کارگو کے حوالے سے ہمارا جو پہلے سے جو فریٹ ٹرینز چلتی تھیں ان کو ہم ریسٹور کریں. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو 2003-04 میں ہماری ٹرین چلا کرتی تھی اس کے لیے بھی میں نے سی او صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے پلان مانگ لیا ہے, تاکہ ہم بجائے ٹرینوں کو کم کرنے کے ہم بلوچستان کی ٹرینوں میں کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003-04-05 میں چلتی تھی, وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ان کو میں نے بتایا کہ کچھ کام ہم ٹھیک ہے بجٹ کے ذریعے ہوں گے, لیکن کچھ کام ہم خود کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ نہ ٹرین جانے میں لیٹ ہوگی نہ آنے میں لیٹ ہوگی, یہ پرائرٹی میں شامل ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی کے ساتھ کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے گا. سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد پورے پاکستان میں ہم کروا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہ بھی ہوگا. صفائی ہے, صفائی بھی ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. صفائی میں بھی کوئی اتنا پیسے نہیں لگتے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جن پہ لگیں گے اس پہ ہم زور نہیں لگائیں گے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود کریں گے. تو یہ اقدامات ریلوے کے حوالے سے, باقی کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ لمبی ایک فہرست ہے. ہم اپنی پراپرٹیز بھی جو انکروچ ہے وہ بھی ہم نے کہہ دی ہے کہ ان کو بھی ہم وہ جس کے پاس ہے, جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی واپس لیں گے. اپنی جو پرائم جگہیں ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم ملٹی پرپز پوری پاکستان کے اندر کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور کے اندر زمین ہم بیچ نہیں سکتے, لیکن جے وی کے اوپر انشاءاللہ بڑی بڑی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے 14 سکول ہیں جو ہمارے ریلوے کے امپلائز کے بچے پڑھتے ہیں, وہ تقریباً ان کی تعداد ہے کوئی تقریباً 4800. ہم 4800 بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے. اسی طرح ہمارے 8 بڑے ہاسپٹل ہیں, پرائم جگہوں پہ ہیں, کوئٹہ سے لے کے لاہور, لاہور سے لے کے کراچی, ہر جگہ کے اوپر. وہ 8 کے 8 ہم اپنے امپلائیز کے لیے, اب وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی کے پاس انجیکشن نہیں کسی ہاسپٹل میں, کسی جگہ انڈور کے لیے پیشنٹ کو داخل ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا صاف نہیں ہے. ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم وہ فیسلٹی اپنے امپلائیز کو دینے جا رہے ہیں جو امیر ترین لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے لیتے ہیں,
وہ ہم انشاءاللہ یہ وہ